میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان تمہارے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر غور سے نہ سنا تو یاد رکھو تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہارے گھروں کی خوشیاں چھین لی جائیں گی۔ آج میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے جا رہی ہوں جسے جان کر تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے 5 گناہ گھر میں بے پناہ غربت لے آتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم سب غربت کی شکایت کرتے ہیں، رزق کے رکنے کا رونا روتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت کا قصور ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ گھروں میں غربت اکثر عورتوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہوتی ہے وہ اعمال جو بغیر بڑے لگیں مگر حقیقت میں اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ گناہ کسی کے خواب نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے، اور اگر تم نے انہیں نہ پہچانا تو یاد رکھنا کہ تمہاری عبادتیں بھی رک جائیں گی، تمہارا رزق بھی ختم ہو جائے گا، اور تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ وہ 5 گناہ ہیں جن کے بارے میں آج پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، اور اگر تم نے ان پر غور نہ کیا تو دنیا کی غربت اور آخرت کے عذاب دونوں تمہارے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں وہ حقیقت جاننے کے لیے جو آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھنچ سکتی ہے؟ وہ حقیقت جو نہ صرف آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی بلکہ آپ کو اپنی زندگی کی ہر ادا پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ پیاری بہنوں، جو عورتیں یہ 5 گناہ کرتی ہیں ان کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ ان کے شوہر بے سکون، ان کے بچے بے راہ، اور ان کا نصیب اندھیروں سے بھر جاتا ہے۔ یہ غربت صرف خالی جیب کی نہیں بلکہ دل کی تنگی، گھر کی بربادی اور زندگی کی ذلت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں سکون نہیں اترتا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہر خوشی کبھی غم میں بدل جاتی ہے۔ یہ غربت ایسی ہوتی ہے کہ دسترخوان کھچا کھچ بھرا ہو لیکن دلوں میں بھوک باقی رہے، زیور اور کپڑے موجود ہوں مگر سکون کا نور کہیں نظر نہ آئے، بچے کھیل رہے ہوں لیکن گھروں میں ہنسی خوشی کی بجائے جھگڑوں کی آوازیں گونج رہی ہوں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو اصل غربت پیسوں کی کمی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ختم ہو جانا ہے، اور جب عورت گناہ کو اپنا زیور بنا لیتی ہے تو اللہ اس کے گھر سے اپنی رحمت اور برکت سمیٹ لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ 5 گناہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غربت اصل میں کیا ہے۔ غربت سے روٹی نہ ہونے کا مطلب صرف بھوک نہیں بلکہ دل کی بے چینی، نصیب کی قید اور گھر میں رحمت کے دروازے بند ہو جانے کا نام ہے۔ غربت یہ ہے کہ پیسے ہوں مگر سکون نہ ہو، دسترخوان کھلا ہو مگر گھر میں محبت نہ ہو، جہیز اور کپڑے ہوں مگر عزت نہ ہو، بچے ہوں مگر نافرمان نکلیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعائیں کی جائیں مگر آسمان تک نہ پہنچیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو غربت اصل میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب اللہ کی رحمت اور برکت گھروں سے رخصت ہو جائے، اور میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں عورت اللہ کی نافرمانی کرے وہاں کے مرد کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہاں کے بچوں پر برکتیں نازل نہیں ہوتیں، اور وہاں کے دروازے سے رحمت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اصل دشمنوں کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت صرف پیسوں کی کمی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل غربت دلوں کی ویرانی ہے۔ گھروں میں محبت کی جگہ شک نے لے لی ہے، بھائی پر اعتماد نہیں کرتا، بیوی شوہر پر بھروسہ نہیں کرتی، اور بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا بھول گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے کمرے چاہے سونا اور چاندی سے بھرپور ہو، دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ دسترخوان پر 1000 نعمتیں ہوں مگر سکون کا ایک لقمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب گناہ گھر کا حصہ بن جائے۔ جب عورت اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے اثرات صرف اس پر نہیں بلکہ پورے گھر پر پڑتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی کی آگ اس چولہے کی طرح ہے جس پر ہانڈی رکھی ہو، آگ نیچے سے بھڑک رہی ہو تو اوپر کی ہر چیز جلا دیتی ہے۔ اسی طرح جب عورت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کے گناہ پورے گھر کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ دیکھو بہنوں، یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جسے آج لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی سنتوں کو زندہ نہ رکھیں تو غربت اور بدقسمتی ہمارے گھروں کو ایسے چاٹ جائے گی جیسے دیمک خاموشی سے لکڑی کو چاٹ جاتا ہے۔ میری بہنوں، آج کے معاشرے میں ہر طرف نفسیاتی خود غرضی ہے۔
لوگ مال و دولت بڑھانا چاہتے ہیں مگر دلوں سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ گھروں میں چیزیں تو بڑھ گئی ہیں مگر محبت کم ہو گئی ہے۔ کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں مگر رشتے سستے پڑ گئے ہیں۔ شوہر دن رات محنت کرتا ہے اور بیوی دل جلاتی ہے۔ بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور گھر میں ہر طرف بے ادبی کا راج ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم عورتیں جانے انجانے میں کرتی رہتی ہیں اور پھر نصیب میں صرف اندھیرا اور ٹوٹے ہوئے رشتے ہوتے ہیں؟ تو میری بہنوں، دل کو سنبھال لو۔ غربت تب نہیں آتی جب پیسے کم ہوں، غربت تب آتی ہے جب عورت وہ کام کرنے لگتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ وہ چند کام ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو تیار کرو، کیونکہ جو آپ سننے والی ہیں وہ صرف معلومات نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جسے دیکھ کر شاید آپ اپنی پوری زندگی کا چہرہ بدلتا ہوا محسوس کریں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلے عمل کی، اس پہلے گناہ کی جو عورت کی زندگی سے برکت کو ایسے چرا لیتا ہے جیسے خزاں کسی سرسبز درخت کو ننگا کر دیتی ہے، جیسے پانی کے بغیر کھیت سوکھ جاتے ہیں اور جیسے چراغ سے روشنی چھین لی جائے۔ یہ پہلا گناہ ہے بیوی کا شوہر سے بدزبانی کرنا، تلخی سے بات کرنا اور اس کی عزت کو نفس کی خاطر مجروح کرنا۔ یہ گناہ چند ایسے الفاظ ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتے مگر بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی وہ زہر ہے جو پورے گھر کی خوشی کو کھا جاتا ہے۔ شوہر دن رات محنت کرتا ہے، اپنی جان لگا کر بیوی اور بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، لیکن جب وہ تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے اور بیوی اس کا استقبال بد زبانی، طنز اور تلخ جملوں سے کرتی ہے تو وہ محنت عزت نہیں بلکہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسے جملے دل کو اس طرح چیر دیتے ہیں جیسے کسی نے تیز دھار خنجر سے آئینہ توڑ دیا ہو، نہ نشان مٹتا ہے اور نہ ٹکڑے دوبارہ جڑتے ہیں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ باز نہ آ جائے۔ سوچو وہ عورت جو سمجھتی ہے کہ اس کی نماز اور روزہ اس کی نجات ہے، اس کی بدزبانی اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ منظر عام ہے، بیویاں معمولی باتوں پر شوہروں کو طنز کرتی ہیں، دوسروں کے شوہر یہ کرتے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ دل پر ایسے لگتے ہیں جیسے جلتی ہوئی آگ پر نمک چھڑک دیا جائے۔ یہ بدزبانی صرف شوہر کو نہیں بلکہ اس کے رزق کو بھی روک دیتی ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کی زبان کو برکت کا دروازہ بنایا ہے۔ اگر زبان شکر کی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر زبان زہر اگلنے لگے تو وہی گھر جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ عورت بالکل اس چکی کی طرح ہوتی ہے جس کا ایک حصہ اوپر سے چل رہا ہو اور دوسرا نیچے سے، اور درمیان میں دانے پس کر ختم ہو جاتے ہیں۔ شوہر کی عزت اور بیوی کا سکون اسی زبان کے درمیان میں پس کر ختم ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، بیوی کی زبان یا تو شوہر کے دل کو سکون دے کر اس کی رزق بڑھا دیتی ہے، یا پھر اس کے دل کو زخمی کر کے پورے گھر کی برکت چھین لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی کی بدزبانی نہ صرف گھر میں غربت لاتی ہے بلکہ اس کی اپنی عبادات کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر سے زبان کی سختی کرتی ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ باز نہ آئے۔ پیاری بہنوں، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی زبان محض الفاظ کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی عبادت اور اس کی قسمت کی کنجی ہے۔ اگر یہ زبان شوہر کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت کے لیے استعمال ہو تو یہی زبان دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر یہ زبان تلخی، بدزبانی اور دل آزاری کے لیے استعمال ہو تو یہی زبان عورت کی عبادات کو رد کر دیتی ہے۔ پیارے بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک ایسی مثال دیتی ہوں جو تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ ذرا تصور کرو، ایک نہایت نازک سا پھول جو کھل رہا ہو، نرم، خوشبودار اور خوبصورت۔ اب اس پر روزانہ کوئی گرم سانس پھینکے، چیخیں، چلاہٹیں اور تلخ لہجے کی گرمی۔ کچھ دن بعد وہ پھول مرجھا جائے گا، اس کے رنگ جھڑ جائیں گے، خوشبو ختم ہو جائے گی اور پھر وہ جھڑ جائے گا۔ میری بہنوں، وہ پھول تمہارا شوہر ہے اور وہ گرم سانسیں تمہاری بدزبانی ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ تم جیت رہی ہو، مگر حقیقت میں تم اپنا ہی رشتہ، اپنا ہی گھر، اپنی ہی نسل کا سہارا، اپنی ہی دعاؤں کی قبولیت کھو رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تانے مارنے والی عورت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اس کا شوہر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی باتوں سے دل اداس ہو جاتا ہے
اور وہ عورت چاہے جتنا بھی زیور پہنے یا مہنگے کپڑے، شوہر کی آنکھوں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، گھر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کی لڑائیوں کے درمیان پلنے لگتے ہیں، اور سکون کی جگہ شور اور فساد آ جاتا ہے، اور آخرت میں وہاں اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وہ عورت جو دنیا میں اپنی باتوں سے اپنے شوہر کو زخم دیتی رہی، قیامت کے دن خود شرمندگی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہی وہ پہلا گناہ ہے جو اگر وقت پر چھوڑا نہ گیا تو یہ نہ صرف تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے بلکہ تمہارے گھر کی خوشیاں بھی چھین لیتا ہے۔ یہ گناہ آہستہ آہستہ دل کو کالا کر دیتا ہے، عبادت کو بے اثر بنا دیتا ہے اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، بدزبانی کی عادت اس چور کی طرح ہے جو رات کو چپکے سے آتا ہے اور گھر کی ساری برکت چرا کر لے جاتا ہے۔ اگر اسے اب بھی نہ روکا گیا تو کل یہ تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور آخرت کو بھی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، اور وہ گناہ ہے شوہر کے پیسوں کو ضائع کرنا اور فضول خرچی کرنا۔ یہ گناہ نہ صرف گھر میں برکت ختم کر دیتا ہے بلکہ غربت کو ایسے گھسیٹ کر لاتا ہے جیسے طوفان کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ شوہر دن رات محنت کرتا ہے رزق کمانے کے لیے، پسینہ بہا کر پیسے گھر لاتا ہے، لیکن جب بیوی وہ پیسے فضول چیزوں پر خرچ کر دیتی ہے تو وہ کمائی رحمت کی بجائے مصیبت بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے۔ سوچو، جس عورت کی زندگی کا اصل عمل فضول خرچی ہو، مبنی ہو اس کا نام اللہ پر شیطان کے ساتھ جوڑ دے، تو اس کے گھر میں سکون اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ فضول خرچی کبھی مہنگے کپڑوں پر، کبھی دکھاوے کی چیزوں پر، کبھی دوسروں سے مقابلے کی دوڑ میں ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کی الماری تو بھر جاتی ہے مگر نصیب خالی رہ جاتا ہے۔ یہ عورت بالکل اس زمین کی مانند ہے جس پر جتنا بھی پانی ڈالے وہ زرخیز ہونے کے بجائے دلدل میں بدل جائے۔ شوہر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور گھر میں غربت مستقل مہمان بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، جو عورت شوہر کے وہ اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کا سکون برباد کرتی ہے اور اپنی قدر نہیں کرتی۔ فضول خرچی کی وجہ سے نہ صرف رزق ختم ہوتا ہے بلکہ میاں بیوی کے دلوں میں محبت بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر وہ عورت چاہتا ہے جو اس کی کمائی کو امانت سمجھے، نہ کہ بازار میں اڑانے کا ذریعہ۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھار گھر میں رزق کی تنگی اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ ہم وہ پیسہ وہاں خرچ کر دیتے ہیں جہاں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ عورت جب شوہر کی کمائی کو ایسے خرچ کرتی ہے جیسے یہ کوئی کھیل ہو، جب ہر مہینہ فضول کپڑوں، زیورات، موبائل، سوشل میڈیا پر دکھاوے اور دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں پیسہ خرچ کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ صرف پیسہ نہیں بلکہ اپنا نصیب بھی ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک نازک سی مٹی کا برتن جو پانی سے بھرا ہو، اب روزانہ اس برتن میں سوئی سے سوراخ کیا جائے، ایک دو قطرے روزانہ نکلنا معمولی لگے گا، لیکن چند ہی دنوں میں وہ برتن خالی ہو جائے گا۔ جب بیوی ہر مہینہ اپنے شوہر کی محنت سے آئے ہوئے مال کو بغیر سوچے سمجھے صرف دکھاوے یا خواہش کی تسکین کے لیے ضائع کر دیتی ہے، وہ سوئی سے سوراخ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک دن وہ وقت آتا ہے جب مال، رزق اور سکون سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، مگر اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کہاں کیا تھا۔ ایسی عورت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، خواہشیں بڑھتی ہیں مگر سکون مر جاتا ہے، شوہر تھکنے لگتا ہے، گھر کے حالات بگڑنے لگتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی مالی نقصان، اور قبر میں اسے اس 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا جو اس نے بغیر ضرورت خرچ کیا۔ ہر وہ خریدی ہوئی چیز جو صرف دکھاوے کے لیے تھی اس کے لیے حجت بن جائے گی، اور وہاں کوئی رسید کام نہیں آئے گی، صرف نیت اور عمل کی اہمیت ہوگی۔ میری بہنوں، اللہ کا دیا ہوا مال ایک امانت ہے، اگر اس میں دکھاوا، مقابلہ بازی یا غفلت شامل ہو جائے تو وہ امانت بوجھ بن جاتی ہے، اور جب امانت بوجھ بن جائے تو زندگی کبھی ہلکی نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، تیسرا گناہ جو گھر میں بے پناہ غربت میں آتا ہے وہ ہے بیوی کا شوہر کے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، دل میں بغض رکھنا اور تعلقات توڑنا۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ خوبصورت الفاظ بولتے ہیں مگر دلوں میں نفرت، حسد اور کینہ چھپا ہوتا ہے۔ معاشرہ صرف جسمانی لباس سے نہیں بلکہ روحانی تعلقات سے بکھر رہا ہے۔ ہر دوسری عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، ساس کی بات کو زہر سمجھ کر نگل جاتی ہے، نند کے ہر جملے میں زہر تلاش کرتی ہے، دیورانی اپنی جٹھانی سے مقابلہ کرتی ہے، اور پھر اسی کشمکش میں ایک دن وہ سب کچھ کھو بیٹھتی ہے جس کی تمنا لے کر وہ نکاح کے بندھن میں بندھی تھی۔
وہ عورت جو شوہر کے رشتہ داروں سے کٹ جاتی ہے اور شوہر کو بھی ان سے دور کرنے لگتی ہے، وہ در حقیقت اس کے جڑوں کو کاٹ رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، وہی درخت قائم رہتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین میں مضبوط ہو، اور شوہر کے رشتے اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اگر عورت ان جڑوں پر کلہاڑی مارے گی تو ایک دن وہ درخت یعنی شوہر گر جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ خود بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو رشتہ جوڑتا ہوں میں اسے جوڑتا ہوں، اور جو توڑتا ہوں میں اسے توڑ دیتا ہوں۔ یہ حکم ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ رشتہ داروں سے کٹنے والی، دلوں میں تلخی رکھنے والی اور میل جول کو گناہ سمجھنے والی عورت صرف رشتے نہیں توڑتی بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بھی توڑ بیٹھتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو اس کے رشتہ داروں سے جو بھی علیحدگی کرواتا ہے اس پر آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ صلح نہ کر لے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جب آسمان سے لعنت بھیجی جائے تو زمین پر برکت کیسے آئے گی؟ جب زبان سے تلخی نکلے تو رزق کیسے آئے گا؟ جب دل میں نفرت ہو تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پیاری بہنوں، ذرا غور کرو، ایک نازک سی مکھی جو شہد کے چھتے میں داخل ہو جائے، اگر وہ اندر جا کر ہلچل مچا دے تو پورا چھتا ٹوٹ جاتا ہے، شہد بکھر جاتا ہے اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی عورت شوہر کے خاندان میں نفرت ڈالتی ہے، باتیں پھیلاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے، تو وہ رشتے کی میٹھی بنیاد خود ہی توڑ دیتی ہے۔ آج کل کی عورتیں سوشل میڈیا پر محبت، برداشت، رواداری کی لیکچر دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک میسج میں نند کو بلاک کر دیتی ہیں، ایک جملے میں ساس کو بے عزت کر دیتی ہیں، اور ایک ناراضگی میں شوہر کو ماں سے دور کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ جیت رہی ہے، مگر در حقیقت وہ اپنی نسلوں کو محرومی کے راستے پر لے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ گناہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیا میں انسان تنہا ہو جاتا ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ فرشتے اس کے چہرے سے روشنی چھین لیتے ہیں اور اس کے اعمال سے خوشبو کی بجائے سڑاند آتی ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے خاندان کو توڑتی ہے تو اس کا شوہر دل سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی محنت کا پھل رک جاتا ہے۔ عورت خود یہ سمجھنے سے قاصر رہتی ہے کہ گھر میں اتنی پریشانیاں، بیماریاں اور غربت کیوں آ گئیں۔ میری بہنوں، خاندان کو توڑنے والی عورت اپنا ہی نصیب کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ وہ دعاؤں کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے، اور جس دن وہ کانٹے اس کی اپنی اولاد کو چبھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سوچو، کیا آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ویسا ہی ویران گھر دینا چاہتی ہیں جیسا آپ نے خود بنا رکھا ہے؟ اگر نہیں تو دل صاف کریں، رشتے جوڑیں، اور وہ راستہ نہ اپنائیں جو قیامت کے دن آپ کو رسوائی دے۔ پیاری بہنوں، گھر کو غربت کے گڑھے میں دھکیل دینے والی چوتھی غلطی یہ ہے کہ بیوی ہر بات میں شوہر سے ٹکرائے، دوسروں کے شوہروں کو سامنے رکھ کر طنز کرے اور شکرانے کے بیج نہ بوئے۔ یہ غلطی نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کرتی ہے بلکہ پورے گھر کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ یہ عورت ہمیشہ اپنی زبان پر یہی بات رکھتی ہے، دیکھو فلاں کا شوہر اپنی بیوی کو یہ چیز لے کر دیتا ہے، فلاں کے گھر اتنا سامان ہے اور میرے نصیب میں کچھ نہیں۔ ایسے جملے شوہر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ محنت کرتا ہے، اپنے پسینے کو خون بنا کر بیوی کے لیے رزق لاتا ہے، لیکن اگر بیوی ناشکری کرے تو وہ محنت اس کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ اب سوچو، وہ عورت جو دن رات دوسروں سے شکایتیں کرتی ہے، اس کی زبان سے شکر کے بجائے طنز نکلتے ہیں، اس کے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ یہ ناپاک بیج اس کھیت کی طرح ہے جس میں جتنا بھی پانی دو لیکن اس میں اناج نہیں اگتا، صرف کانٹے اور جھاڑیاں اگتی ہیں۔ آج کے معاشرے کی یہی حالت ہے۔ عورتیں اپنی بہنوں، کزنز اور پڑوسیوں کو دیکھ کر اپنے شوہروں کو کوستی ہیں، وہ زیور لے گئے تو ہم کیوں نہیں، ان کے پاس نیا گھر ہے ہمارا کیوں نہیں۔ یہی مقابلہ گھروں میں سکون کے چراغ بجھا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور گھر غربت کی اندھی گلی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پیارے بہنوں، یاد رکھو، شکر دل کی وہ بارش ہے جو گھر کو ہرا بھرا رکھتی ہے، اور ناشکر وہ تیز ہوا ہے جو سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ جو عورت دوسروں سے مقابلہ کر کے اپنے شوہر کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، وہ حقیقت میں اپنی خوشیاں اپنے ہی ہاتھوں دفن کر رہی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔
عورت ہر وقت سوشل میڈیا پر دوسروں کی چمک دمک دیکھتی ہے اور اپنے گھر کو کمتر سمجھنے لگتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، اور وہ شوہر جو دن رات محنت کرتا ہے تاکہ اسے خوش رکھ سکے، اس کے دل میں کتنا درد اور ٹوٹ پھوٹ ہے۔ انسان چھپا ہوتا ہے۔ یہ گناہ عورت کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی خوشیاں دوسروں کی چمک میں کھو دیتی ہے، اور جب وہ ناشکری کرتی ہے تو اللہ اسی سے وہ چیز چھین لیتا ہے جو اس کے لیے تھی۔ دنیا میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں وہ نرم جذبہ مرنے لگتا ہے جو اسے بار بار معاف کرتا ہے۔ گھر میں وہ سکون دم توڑنے لگتا ہے جو صرف قناعت سے آتا ہے، اور اولاد وہی سیکھتی ہے جو ماں کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور قبر میں جب اس عورت کا نامہ اعمال میں کھلے گا تو فرشتے اس کی ناشکری کے وہ لمحات گنتے ہوئے سامنے رکھیں گے، اور وہاں اس کے شوہر، صبر، اس کے غم اور اس کی خاموش قربانیاں اس پر دلیل بن جائیں گی، اور اس دن کوئی جزا قبول نہیں ہوگی۔ پیاری بہنوں، اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو ہماری حالت، ہماری ہمت اور ہماری قسمت کے مطابق ہے۔ اگر ہم شکر کریں تو وہ بڑھتا ہے، اور اگر ہم دوسروں سے موازنہ کریں تو نہ اپنا بچتا ہے نہ دوسروں کا ملتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا ہو اور آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے؟ تو پھر نظر کا انداز بدلیں، زبان کو نرم رکھیں اور دل کو قناعت سے روشن کریں۔ 5واں گناہ بیوی کا اللہ سے تعلق کمزور کرنا ہے۔ عبادت میں سستی اور دینی کمزوری، ذمہ داریوں کو ٹالنا۔ پیاری بہنوں، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ کمزور ہو جائے تو باقی سارے رشتے خود بخود خراب ہونے لگتے ہیں۔ عورت جب اپنا دن اور رات دنیاوی مصروفیات میں گزار دیتی ہے، جب دل کی دنیا سے اللہ کی یاد نکل جائے، جب نماز کو بوجھ سمجھا جائے، قرآن کو وقت ضائع کرنا اور دینی باتوں کو بعد میں کرنے والا معاملہ بنا دیا جائے، تو وہ عورت نہ صرف رب سے بلکہ اپنے نصیب سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بیوی اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، وہاں رزق میں وسعت، دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ نرمی رشتوں میں مٹھاس اور دل کو سکون دیتی ہے، اور جس گھر میں عورت کا دل دنیا کی روشنیوں سے بھر جائے لیکن اللہ کی طرف سے اندھا ہو جائے تو وہ روشنی بس ظاہری رہ جاتی ہے، اندر سے وہ گھر خالی ہو جاتا ہے، جیسے چمکتا ہوا فانوس جس کے اندر چراغ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ یہ تنگی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، یہ دل کی خالی زمین، دعاؤں کی بے رنگی اور بے سکونی کا وہ حال ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے عبادت کا شوق چھین لیتا ہے۔ یعنی جب عورت نماز سے کترانے لگے تو سمجھ لو کہ رب ناراض ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس کے ہاتھ کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، اس کے رشتے بوجھ بن جاتے ہیں اور اس کی دعائیں فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے گھروں سے سکون اور برکت چھین لیتے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، یا آپ کے اندر تبدیلی کی کوئی کرن جگائی ہے، تو براہ کرم اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھو۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، تو ضرور لائک کرنا، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دینا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ شکریہ۔